اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہستی جو سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ قریبی دوست ہے، جو نہ صرف حوصلہ ہے بلکہ حوصلے کو تخلیق کرنے والا ہے، جو نہ صرف محبت ہے بلکہ محبت کا خالق ہے، جو نہ صرف قوت بلکہ قوت کا خالق و موجد ہے، وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جس کا خاص نمبر، خاص ایڈریس، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ مصیبت یا پریشانی میں اس کا بھی یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، خود کو تنہا مت سمجھنا۔ ہجرت کے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں بیٹھے بدترین دشمن کی بدترین کارروائیوں کو محسوس کر رہے ہیں۔ بڑے قریب سے دشمن کی آوازیں سن رہے ہیں اور بشریت کے تقاضے کے مطابق مضطرب بھی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، خود کو تنہا مت سمجھنا۔ جہاں تم دو ہو وہاں تیسرا اللہ ہے، جہاں تم تین ہوتے ہو وہاں چوتھا اللہ ہے، اور جہاں تم چار ہوتے ہو وہاں پانچواں اللہ ہے۔ بس ایک کال کرنے کی دیر ہے، ایک کال، ایک پکار، قلب سے نکلی ہوئی ایک آواز، پھر کسی کو پکارنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ خالق کائنات توجہ دے تو کائنات کی ضرورت بھی کیا ہے؟ پھر تو ایک فرد بھی پوری کائنات ہے۔ لمحہ لمحہ ساتھ رہنے والی اس مہربان ہستی کا خاص نمبر یا نام ازل سے ابد تک پر محیط، اس ہستی کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اللہ جل شانہ، یہ اسم اعظم، یہ عظیم نام باری تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے۔ بظاہر ایک لفظ اور ایک نام ہے، دنیا کی کسی بھی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ نہ اس اسم کی جمع ہے نہ تانیث۔ جس طرح سے ذاتی باری وحدہ لا شریک ہے، یکتا و بے مثال ہے، اسی طرح اس کا جلیل القدر نام یکتا اور غیر متناہی معنوں کا حامل ہے۔ زندگیوں پر زندگیاں گزر جائیں مگر انسان اس کے معنی نہیں جان سکتا، نہ اس کی لامحدود اثرات کو پا سکتا ہے۔ یہاں عقل و خرد اور سمجھ بوجھ کا کام نہیں، بس محبت ہے، اطاعت ہے، عقیدت ہے اور یقین ہے۔ اللہ الذی لا الہ الا ہوا ہے نہ صرف یہ کہ ذات واحد کا اسم ہے بلکہ یہی اسم اعظم ہے۔ قرآن پاک کی جن جن آیات میں اسم اعظم کی خبر دی گئی ہے، سورۃ اخلاص، آیت الکرسی، آیت کریمہ اور سورۃ البقرہ کا آخری پیراگراف، ان سب میں یہ اسم، یہ نام موجود ہے، اور شاید آیت الکرسی تو ذات و صفات کی تعریف کی سب سے خوبصورت آیت ہے، جس میں مکمل طور پر ذات کی وضاحت بھی موجود ہے اور صفات کی بھی۔ بلکہ خود باری تعالیٰ نے نہ صرف اس آیت میں بلکہ تمام قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی اپنا ذکر فرمایا ہے اور جہاں جہاں اپنی صفات بیان فرمائی ہیں تو یہی اسم مبارک استعمال کیا ہے۔ اپنی ہر صفت اور صفاتی اسم کے ساتھ یہی ذاتی نام اعلان فرمایا گیا ہے اور خود اسی اسم مبارک کے ساتھ اپنا تعارف کرایا ہے۔ مکہ کے مشرقین مکہ میں جگہ جگہ تمسخرانہ محفلیں سجایا کرتے اور نت نئے سوال کرتے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، تم اپنے جس مالک کے حقیقی کا تذکرہ کرتے ہو بتاؤ تو کہ وہ کون ہے اور اس کا حسب و نفس کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہی باری تعالیٰ نے سورۃ اخلاص نازل فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، یکتا ہے، سب سے بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ گویا کہ اس اسم کے ساتھ اپنی تمام صفات بیان فرما دی، یکتا، بے نیاز، لم یلد ولم یولد اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ وہ واحد بھی ہے اور آحد بھی، وہ غائب بھی ہے اور موجود بھی، وہ شاہد بھی ہے اور مشہود بھی، وہ طالب بھی ہے اور مطلوب بھی، اور حامد بھی ہے اور محمود بھی، وہ ازل سے ہے ابد تک ہے، اور یہ انسان، یہ اشرف المخلوقات بندے نہ ازل کا احاطہ کرنے کے لائق ہیں نہ ابد کا،
اس کائنات میں اس کے لیے چند سانسوں کے سوا سب کچھ غیب ہے، اپنا اندر بھی غیب، اپنا باہر بھی غیب، گزرا ہوا وقت بھی غیب اور آنے والا وقت بھی غیب۔ بس اس کی دنیا، اس کی آخرت اور اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ قیامت تک یہ اعلان کرتا رہے کہ قل هو اللہ احد، گویا کہ یہ نام نہ جاننے والوں کے لیے خالق کائنات کا تعارف اور جاننے والوں کے لیے کامل آگہی۔ تمام انبیاء علیہ السلام عموماً اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بھر مالک حقیقی کا ذکر اسی اسم کے ساتھ کرتے رہے، کیونکہ یہ باری تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفات و حکمت و دانائی کا اظہار ہے، جس میں جہاں جہاں اس نے اس صفات کا ذکر فرمایا ہے وہاں اپنے ذاتی اسم کو پہلے استعمال کیا، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ قرآن پاک کی ہر آیت کا اختتام اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہوا ہے۔ وہ پہلے واضح فرما دیا گیا کہ ان صفات کا مالک کون ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ علیم الخبیر ہے، اللہ سمیع العلیم ہے، اللہ تواب الرحیم ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے، اللہ الرحمن الرحیم ہے، اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الغرض کے 99 اسماء گرامی جو قرآن پاک میں موجود ہیں، ان سب کے ساتھ یہی اسم ذاتی استعمال فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں یہ اسم مبارک اللہ 85 صورتوں میں 2698 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ ان اسماء حسنہ کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بے شک اللہ کے اسماء حسنہ 99 ہیں، جو شخص بھی ان کا احاطہ کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ احاطہ کرنے کے لیے ایک خاص ترکیب ذہن میں آتی ہے کہ ان صفاتی اسماء کا حق اسی ذاتی اسم کے ساتھ ادا ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس ذکر کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حکیم ہے، رحیم ہے یا واحد ہے، بلکہ لا محالہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ حکیم ہے، اللہ رحیم ہے اور اللہ واحد ہے، گویا کہ صفاتی ناموں کی حیثیت ہی ظاہر نہیں ہو پاتی اگر ذاتی نام شامل نہ ہو، اور اگر اس اسم میں اس عظیم نام کے بغیر کوئی صفت ظاہر نہیں ہو سکتی تو یقین کیا جا سکتا ہے کہ باری تعالیٰ کا یہ اسم ذاتی ہے، ہر شے پر قادر ہونے کا اعلان ہے۔ ہر صفت سے پہلے اللہ ہی ہے، وہی صلاحیتیں دیتا ہے اور وہی ان کا استعمال کے مواقع عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر ایک شے اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور اسے استعمال کرنے کی صلاحیت عطا کرنے والا کوئی اور ہے۔ جیسا کہ عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی صاحب نے زمین خریدی، کسی نے نقشہ تیار کیا، دیواریں اور چھت کی تعمیر کسی کا ہنر ہے، فنیشنگ کسی کا کمال، اور بجلی اور ٹیلی فون ایئر کنڈیشنز کی فٹنگ کا ذمہ دار کوئی اور، پردے، قالین اور آرائش کسی اور کی محنت، جس کے بعد ایک گھر تیار ہے۔ کچھ وقت گزرا تو گھر کو مرمت کی ضرورت ہے، تو اتنے ہی بے شمار باکمالوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے جو تمام امور پر قادر ہو۔ یہ کیفیت ہر لائن کی ہے، ہر مرض کا ڈاکٹر جدا، ہر فن کا ماہر الگ، ہر موضوع کا استاد مختلف، کیونکہ یہ انسانی نظام ہے جہاں کوئی بھی کامل نہیں ہے، مگر اللہ کی ذات اقدس کامل ترین ہے، ازل سے ابد تک اور ہر امر کی ابتدا سے انتہا تک۔ وہی اس کام کا نگہبان ہے، ماں کے پیٹ سے قبر تک اور اولین سانس سے جنت اور دوزخ تک جو صلاحیتیں دیتا ہے، انہیں استعمال کرنے کی توفیق اور مواقع بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو بندے کو نظر دینے کے ساتھ ساتھ نظارے بھی عطا کرتا ہے۔ ہاتھ دیے تو قوت کار بھی عطا کی، چلنے کے لیے قدم دیے تو خشکی اور تری میں راستہ بھی دکھائے، قوت گویائی بخشی تو موضوعات کو سمجھنے اور محسوس کرنے کے لیے عقل سلیم بھی دی، سماعت کی نعمت کے ساتھ ساتھ آوازوں سے نوازا۔ یہ نظام الہی ہے،
جہاں کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے۔ یہی کلمہ جس میں ہر طاقت کی نفی فرمانے کے بعد اپنے اسم ذاتی اور ذات واحد کا اعلان فرمایا، یہی کلمہ ہر الہامی مذہب کی بنیادی اصول ہے۔ یہی کلمہ انسان کو کفر سے ایمان کی طرف لاتا ہے، سابقہ اعمال کے لیے استغفار اور آئندہ کے لیے وعدہ و عہد ہے۔ یہی کلمہ انسان کو ہزاروں خود ساختہ آقاؤں کی غلامی سے نکال کر ایک جلیل القدر نگہبان کے تحفظ میں پہنچا دیتا ہے۔ یہی جلیل القدر طاقت اللہ کی طاقت اور یہی اسم مبارک اس کا اسم ذاتی ہے، جس کے بغیر کسی صفت کا اظہار ممکن نہیں، جو خالق کائنات کی عظمتوں اور حکمتوں کا ابدی عنوان ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ قُلْ آتِیُوا اللَّهَ وَآتِیُوا الرَّسُولَ، کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اے ایمان والے لوگو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الغرض کہ کوئی ہدایت ہو یا تنبیہ، ستائش ہو یا سراہنا، اجر کی بات ہو یا سزا کی، ہر مقام پر ذات باری نے اپنے اسم ذاتی دہرایا ہے۔ کلمہ طیبہ کے علاوہ توبہ، استغفار اور 6 کلموں میں بھی یہی اسم اہم ترین بلکہ ان کلموں کی بنیاد ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنے کلی اختیارات اور حاکمیت کا اعلان اسی اسم مبارک کے ساتھ کیا اور فرمایا، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور سب امور کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی نام کے ساتھ توبہ کی، جو کرۂ ارض پر انسان کی اولین عبادت سمجھی گئی، اور پھر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی حیثیتوں اور اپنے منصب کا اعلان اسی نام کے ساتھ کیا اور اپنی قوم کو یہی پیغام دیا کہ لا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کی خبر بھی اسی نام کے ساتھ دی۔ فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق اللہ ہی کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔